السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امام صاحب رکوع میں ہوں تو اب جو آنے والا شخص ہے وہ فوراً اللہ اکبر کہہ کر یعنی تکبیر کہہ کر وہ فوراً رکوع میں چلا جائے گا، یا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں جو ہے اس کے لیے حکم کیا ہوگا کہ وہ اللہ اکبر کہہ کر فوراً رکوع میں چلے جائے، امام کے ساتھ میں شامل ہو جائے، یا پھر وہ قیام کرے یا کیا کرے؟ تو یہاں پر ہم لوگوں کو ایک بات جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ نماز کے اندر جتنے فرائض ہیں، نماز کے باہر کے جو شرائط ہیں، نماز کے اندر کے جو فرائض ہیں، اور اسی طرح جو واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، اور کتنی چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، یہ ایک ایک انسان کو، ایک ایک مسلمان بندے اور بندی کو معلوم ہونا چاہیے۔ جب اس کو نماز کے اندر کے فرض معلوم ہو جائیں گے تو وہ خود جو ہے اس بات کو سمجھ لے گا کہ اگر میرا نماز کے اندر کا فرض چھوٹ گیا تو نماز اس کی نہیں ہوگی، یا اگر واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو جو ہے کرنا ہوگا، تب جا کے اس کی تلافی ہوگی۔ تو اب یہ جو ایک سوال ہے کہ امام صاحب مثلا نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھانے کے اندر انہوں نے سب سے اول تکبیر کہہ کر نیت انہوں نے باندھی، ہاتھ باندھے، پھر اس کے بعد ثنا انہوں نے پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ انہوں نے پڑھی، سورت انہوں نے ملائی، اب اس کے بعد وہ رکوع میں چلے گئے۔ اب پیچھے سے ایک شخص جو ہے آ رہا ہے تیزی کے ساتھ میں، وہ اس سوچ کے اندر ہے کہ میری رکعت نہ نکل جائے اور میں رکعت میں شامل ہو جاؤں، رکعت مجھے مل جائے، امام کے ساتھ میں شامل ہو جاؤں۔ اب عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ پیچھے سے ایک دم سے آ رہا ہے اور آتے ہی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گیا۔ اب وہ ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گیا، تو چونکہ قیام کرنا جو ہے فرض ہے، قیام کرنے کا مطلب کھڑا ہونا، یعنی نماز کے اندر سیدھا کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ اب اگر کسی کا جو ہے فرض چھوٹ جائے گا، فرض کو وہ ادا نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے یہاں پر ایسے لوگ جو وضو کر رہے ہیں اور وضو کرنے سے فارغ ہوتے ہی وہ فوراً بھاگے بھاگے آتے ہیں، دوڑ کر آتے ہیں، اور وہ امام کے ساتھ میں فوراً شامل ہو جاتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو ان کو یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ سب سے اول جب وہ آئیں گے تو وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، اور اسی طرح پھر اس کے بعد جو ہے وہ قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونے کے بعد چند سیکنڈ کے بعد اب وہ جو ہے رکوع میں جائیں گے۔ اگر ان کی رکعت چھوٹ رہی ہے تو ان کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ رکعت چھوٹ رہی ہے تو اس کو بعد میں بھی وہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کا فرض چھوٹ جائے گا یعنی قیام جو کھڑا ہونا ہے اگر وہ چھوٹ جائے گا تو اس کو وہ کب ادا کریں گے، اور جب وہ ادا نہیں ہوگا تو نماز ان کی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے وہ بھائی جو تاخیر کی وجہ سے اس حالت کے اندر جو ہے پہنچے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، اب وہ شامل ہونا چاہ رہے ہیں، تو سب سے اول ان کو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا ہے، اور پھر ہاتھ باندھنے کے بعد چند سیکنڈ وہ رک جائیں، چند سیکنڈ کا وہ قیام کریں یعنی سیدھے کھڑے ہوں۔ اور سیدھے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا سیدھا کھڑا ہونا کہ جو ہاتھ ہیں وہ گھٹنوں تک نہ پہنچیں۔ اگر ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سیدھے کھڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ کچھ جھکے ہوئے ہیں، یا ان کی کمر جھکی ہوئی ہے، یا سر ان کا جھکا ہوا ہے، یا مونڈھے ان کے جھکے ہوئے ہیں، تو بلکہ وہ چند سیکنڈ کے لیے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچیں۔ اب جب چند سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد پھر وہ جو ہے رکوع میں جائیں۔ اب اگر امام صاحب اگر رکوع سے اٹھ چکے ہیں تو اب پھر امام کے ساتھ میں جو وہ ارکان ادا کر رہے ہیں وہ جو ہے ادا کر لیں، رکعت ان کی جو نکل گئی ہے وہ اس کو بعد میں جو ہے ادا کریں گے۔ اور اگر امام صاحب ابھی رکوع میں ہی ہیں تو پھر وہ چند سیکنڈ کھڑے ہونے کے بعد رکوع میں چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھ کر اب وہ امام کے ساتھ میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب امام صاحب جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں تو پھر ان کو جو ہے ربنا لک الحمد کہنا ہے، اور اس کے بعد اپنی باقی نماز کو جو امام کے ساتھ میں پورا کر لینا ہے۔ لیکن اگر ہم کھڑے رہے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ہی امام صاحب نے
समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह दिया और वो रुकू से खड़े हो गए हैं, तो अब हमें पूरे जो अरकान है वो इमाम के साथ अदा करना है। अब जो हमारी एक रकात निकली है, उस एक रकात को इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद हमें खड़ा होना है और फिर खड़े होकर उस रकात को पूरा करना है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे वो भाई जो ताख़ीर हो जाती है तो वो फ़ौरन ये चाहते हैं कि इमाम के साथ में शामिल हो जाएं, तो उनको ये मसला अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अगर इमाम साहब रुकू में हैं तो वो सफ़ के अंदर आएँ, आने के बाद तकबीर कहें, अपने हाथ बांधें और चंद सेकंड खड़े रहकर अब वो रुकू में जाएं। और अगर इमाम साहब रुकू से पहले ही उठ चुके हैं तो इनको क़ियाम करना है, खड़ा रहना है इनको, फिर खड़े होने के बाद इमाम के साथ में बकिया जो अरकान हैं या बकिया जो नमाज के फ़राइज़ हैं वो अदा करना है और फिर पूरी नमाज जो है वो मुकम्मल कर लेना है। और रकात छूट गई है तो फिर वो इमाम के सलाम फेरने के बाद उसको अदा करना है।